مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائی ہیں، مختلف انداز سے، جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں۔ آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں۔ بھائی ویڈیو نہ بنائیں، یہ لکھا ہوا ہے نا، سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں، پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، جبکہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کہتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں ان سے میں نے جنت کا وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا۔ کن لوگوں سے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ ہر آیت کا ایک موقع ہوا کرتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو؟ بیان تو کبھی کر دیتے ہو، لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی غنیمت ہے کہ مان لیا کہ ظالم کے خلاف بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں، کچھ قیام و طعام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب پہلے زمانے میں عمران خان کی تقریر کی تعریف کی تو میں نیچے کمنٹس پڑھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یعنی مجھے کہتے تھے حکومت سے پیسے کھاتا ہے، حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے۔ اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے، اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں۔ اب بھی ایک آدمی نے لکھا تھا حکومت سے پیسے کھاتا ہے میرے بارے میں۔ کچھ بھی کہہ دو، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہنے پر پابندی نہیں ہے۔ بعض حضرات کلپ بنا رہے ہیں باقاعدہ ہمارے خلاف کہ اس نے تعریف کی تو اس تعریف کا مقصد خود سے ہی نکال رہے ہیں۔ میں زیادہ کلپوں میں جاؤں گا تو بیان بھی ادھر ہو جائے گا اور آپ یہ سننے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں سیاست یہاں پہ، تو سیدھی کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہ اس کا تعلق دین سے ہے، جو اب میں جو بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی، مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں بیسک اصولوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا نا، وہ الزام لگاؤ جو قیامت کے دن افورڈ کر سکو۔ ہم نے مخالفین پر کوئی الزام میں نے لگایا ہی نہیں، میں نے مخالفین پر کوئی الزام لگایا ہی نہیں کہ مجھے اس کے ثبوت دینے پڑیں۔ آپ نے الزام لگایا یہودی ایجنٹ، تو ثبوت کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے۔ اب آپ کچھ ثبوت اگر دیتے بھی ہیں تو ہم بھی ایک لمبا چوڑا کلپ بنا سکتے ہیں کہ یہ والی علامتیں جن کی وجہ سے آپ کسی کو یہودی کہہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں میں ڈبل پائی جاتی ہیں جن سے آپ نے اتحاد کیا ہوا ہے۔ سمجھتے ہیں بات؟ تو اگر آپ ان کو یہودی کہہ رہے ہیں، ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو ان کو ایجنٹ نہیں بلکہ عین یہودی قرار دیں آپ ان کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مخالفت جب کسی کی کرو تو اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکو۔ سمجھتے ہو نا؟
ایک آدمی کسی دوسرے کے بچے کو چرسی کہہ رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ اس کی جیب سے چرس کی اس دن پڑیاں نکلی تھی. اب جب اس پہ اشکال کیا جاتا ہے کہ تیرے اپنے بچے کی جیب سے تو ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی, تیرے اپنے بچے کی جیب سے کیا نکلی تھی؟ ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی. اس کی تعویلات کر رہا ہے کہ وہ تو کسی نے رکھ دی تھی. تو بھائی پھر وہاں بھی تعویل کر لو, ہو سکتا ہے وہ چرس بھی کسی نے رکھ دی ہو بدنام کرنے کے لیے. تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا, سب کے سب اللہ ماشاء اللہ, اللہ کسی کو بچا لے, تو ان کے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا, جب میں ایسے تبصرے کرتا ہوں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں, مفتی صاحب آپ کو سیاست کا پتہ وتا کچھ ہے نہیں, آپ سیاست پہ بات کیوں کرتے ہو؟ سمجھتے ہیں نا؟ تو ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی ایفورڈ کر سکیں. پتہ ہمیں اس سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ ہم کرتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ آگے کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پبلک ایفورڈ نہیں کر پائے گی, تو ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگاؤ, یہ سوچ لیا کرو کہ اس نے لگا دیا تو کیا ہوگا. وہ طوطے والی بات یاد رکھو نا, وہ طوطا نہیں تھا, کیا ہوا. ایک کسی کے گھر میں گیا تو طوطا کہہ رہا تھا کیا ہوا, اس کو یہ سکھایا ہوا تھا. تو ہم نے تو مخالفت ہی نہیں کی, نہ کسی کو چور کہا, نہ کسی کو یہودی ایجنٹ کہا. ہم نے تو کہا آپ جس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہو تو اس کے اچھے کام بھی ہیں. آپ اگر یہ کلپ بناتے ہو کہ نہیں یہ برے کام ہے, جس سے لگتا ہے کہ وہ قادیانی ہے, جس سے لگتا ہے کہ وہ یہودی ہے, تو بھائی ہم بھی بنا سکتے ہیں کہ جن کی آج آپ حمایت کر رہے ہو کہ اگر اس بیس پہ وہ قادیانی لگ رہا ہے تو یہ تو فرعون لگ رہے ہیں اس بیس پہ. اگر وہ بیسز ان میں تو اس سے بھی زیادہ پائی جاتی, ادھر پی جاتے ہو ادھر. دوسرا, علماء کا ایسا میسج دنیا کے سامنے کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اگر کوئی داڑھی والا نبی کی بات کرے واہ واہ, بغیر داڑھی والا کرے تو ہم اس کو غلط قرار دیں. اس سے جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف داڑھی والوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اگر کوئی عام آدمی اللہ رسول کی بات کر لے تو وہ غلط ہے. یہ میسج جا رہا ہے پبلک میں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس میسج کی نفی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم یہ ٹاپک اچھالتے ہیں, اس لیے ہم یہ اس ٹاپک کو ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کریں. کسی کی وجہ سے کسی کو نہ یہودی بولیں, نہ کسی کو قادیانی بولیں. ماضی میں جناب جنرل مشرف صاحب نے, اب دیکھو 15 دن کے لیے امریکی فوجی پاکستان میں رہے ہیں, اس کو تو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ 15 دن وہ پاکستان میں افغانستان سے نکلنے کے بعد کیوں رہے, 15 دن بعد واپس بھیجا گیا, لہذا یہودی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جس کے دور حکومت میں وہ افغانستان سے نکلے, اس نکلنے کو بھی تو دیکھو نا. ایک جنرل مشرف صاحب تھے جن کے دور حکومت میں وہ افغانستان میں داخل ہوئے, ان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا جا رہا. جنہوں نے صرف 15 دن بغیر ویزے کے امریکیوں کو نہیں ٹھہرایا, باقاعدہ ویزا دے کے اڈے حوالے کر کے افغانستان پہ بمباری برسوائی, مگر وہ یہودی ایجنٹ. تو اس لیے آپ اتنا, ہم نے تو مشرف کو بھی یہودی ایجنٹ نہیں کہا, غلط کہا کہ اس نے یہ غلط حرکت کی, یہودی ایجنٹ نہیں کہا ہم نے.